دنیا کے نمایاں اور کامیاب ترین افراد میں جو خوبی مشترکہ طور پر نظر آتی ہے وہ ہے لوگوں کی منفی باتوں اور تلخ حالات کی پرواہ کیے بغیر اپنے مقصد اور اپنے ارادوں پر قائم رہتے ہوئے دن رات اپنی منزل کی طرف گامزن رہنا۔ اور یہ خوبی تو گویا عمران خان کے خون میں موجود ہے۔ عمران خان نے اپنی زندگی میں جو چیز بھی حاصل کرنے کا ارادہ کیا وہ کام کر کے بھی دکھایا۔ ایک کامیاب ترین کرکٹنگ کیریئر اور شوکت خانم جیسے ناقابل یقین خوابوں کو پورا کرنے کے بعد جب عمران خان نے سیاست میں قدم رکھا تو لوگوں نے عمران خان کا بہت مذاق بنایا اور کہا کہ سیاست کھلاڑیوں کی بس کی بات نہیں، لیکن عمران خان نے کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کی اور 25 اپریل 1996 میں خود کی ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کا قیام کر دیا۔ پہل لوگ جلسوں میں عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تو بڑی بڑی تعداد میں آتے رہے، لیکن 1997 میں ہونے والے عام انتخابات میں لوگوں نے عمران خان کو ووٹ نہیں دیا، تو یوں پاکستان تحریک انصاف 1997 کے ہونے والے انتخابات میں بہت بری طرح ناکام رہی۔ لیکن عمران خان اپنی سیاسی جدوجہد کو جاری رکھا اور 6 سال بعد ہونے والے 2002 کے انتخابات میں بالآخر عمران خان اپنی ایک قومی اسمبلی کی نشست جیتنے میں کامیاب رہے۔ یہ وہی دور تھا جب پرویز مشرف نے ملک میں مارشل لاء نافذ کر رکھا تھا۔ پرویز مشرف نے ملک کو کرپٹ عناصر سے پاک کرنے کا نعرہ بلند کیا تو عمران خان بھی پرویز مشرف کے حامی ہو لیے۔ تو کچھ ہی عرصے کے بعد عمران خان نے یہ محسوس کیا کہ پرویز مشرف کا یہ نعرہ کسی کھوکھلے دعوے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، تو اس کے بعد عمران خان پرویز مشرف کے خلاف بھی اپنی آواز بلند کرتے رہے اور شاید یہی وجہ تھی کہ 2007 میں لگنے والے ایمرجنسی میں عمران خان کو نظر بند کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن بہرحال عمران خان پولیس کے ہاتھ نہ آ سکے۔ اور یہی وجہ تھی کہ 2008 میں ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن سے بائیکاٹ کر دیا اور انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI نے پاکستانی سیاست میں اس وقت دھماکہ خیز انٹری ماری اور سیاسی پنڈتوں کی صفوں میں ہلچل مچا دی جب 30 اکتوبر 2011 میں مینار پاکستان پہ ہونے والے تحریک انصاف کے جلسے میں لوگوں نے اس قدر شرکت کی کہ وہ مینار پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ بن گیا۔ اس کے بعد دسمبر 2011 میں کراچی میں بھی ایک ریکارڈ توڑ جلسہ کرنے کے بعد مخالفین کو وردہ حیرت میں ڈال دیا۔ تو اس کے بعد ہونے والے 2013 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت بن کے سامنے آئی۔ ووٹ کے حساب سے 2013 میں پاکستان تحریک انصاف نے دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ووٹ لے کر پاکستان کی دوسری بڑی جماعت بن گئی اور سیٹ کے حساب سے بھی پاکستان کی تیسری بڑی جماعت رہی۔ پاکستان تحریک انصاف نے بطور مجموعی 2013 میں قومی اسمبلی میں 34، پنجاب اسمبلی میں 30 اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں 59 سیٹس حاصل کیں، اور اس کے بعد پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں PTI اپنی حکومت بنانے میں بھی کامیاب رہی۔ ان انتخابات کے بعد بھی عمران خان نے کرپشن کے خلاف اور حکومت کے خلاف اپنے احتجاج کو مسلسل جاری رکھا اور اسی دوران ان کا 126 دن تک جاری رہنے والا دنیا کا طویل ترین دھرنا بھی شامل تھا۔ اس کے بعد پاناما پیپرز آئے اور پاناما پیپرز کو سپریم کورٹ تک لے جانے میں بھی عمران خان نے ایک کلیدی کردار ادا کیا، اور یہی پاناما پیپرز بعد میں اس دور کے وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی اور ان کی سزا کا باعث بھی بنے۔ ابھی حال ہی میں ہونے والے 25 جولائی 2018 کے انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ اور سب سے زیادہ سیٹس حاصل کر کے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں 116، پنجاب اسمبلی میں 123 اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ یہ دنیا میں پہلی بار ہوگا جب کوئی پروفیشنل سپورٹس مین کسی ملک کے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھائے گا۔ اس سے پہلے یہ مثال ہمیں لائبریریا میں ملتی ہے، جہاں کے سٹار فٹ بالر جارج واہ نے 2008 میں لائبریریا کے صدر کے طور پر حلف اٹھایا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔